ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں ان لوگوں کو. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک سے آئے ہیں آپ کے پاس کچھ لوگ جو کہ ایمان، جو کہ مطلب کہ ہمارے دین سے پھر گئے ہیں، جو کہ مطلب کہ ہمارے دین کے اوپر نہیں، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا، بڑی خون ریزی کر کے آئے ہمارے ملک میں سے، بڑی شکایتیں بڑھا چڑھا کے لگائی. لیکن نجاشی جو تھا تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا میں نے آپ کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا، میں ان کو بھی بلاتا ہوں. ان کو جب بلایا تو وہ سارے صحابہ آ گئے، تو ان سے پوچھا تو کہ کیا بھی تم اپنے ملک میں ایسے کر کے آئے ہو؟ تو ان کے اندر آپ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا جس کا نام جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو انہوں نے بول کے کہا آگے سے کہ ایسی بات نہیں ہے بادشاہ سلامت، ہم لوگ بیٹیوں کو زندہ درگو کیا کرتے تھے. اس نے آ کے کہا کہ بیٹی گھر کی رحمت ہے. ہم ماؤں سے زنا کیا کرتے تھے. اس نے آ کے کہا کہ ماں جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمارے سے کوئی محفوظ نہیں تھا، ہم لوگوں کی عزتیں لوٹا کرتے تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، خون ریزی کیا کرتے تھے. اس نے آ کے ہمیں جینا سکھایا. ہم پتہ نہیں کتنے بتوں کے پجاری تھے، اس نے آ کے ہمیں ایک اللہ کا بنایا. اب بادشاہ کے اوپر بڑا اثر ہو رہا تھا اس بات کا. تو جب کافروں نے دیکھا کہ بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا، تو اس نے بادشاہ کی کہلے کے رگ کو آٹ ڈالا. اس نے کہا آپ ایسے کریں کہ ان سے پوچھے کہ یہ مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عیسائی جو ہے وہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں. تو جب اس نے یہ کہا تو نجاشی کہنے لگا ہاں بھی بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تمہارا نبی کیا کہتا ہے مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، نبی وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے. انہوں نے سورۃ المریم پڑھنی شروع کر دی. اور آپ کو بتائے کہ آج کے دور میں کوئی حافظ قرآن جی پیارا پڑھتا ہو نا تو ہمیں اشتیاق ہوتا ہے کہ اس کا سنے، وہ بڑا پیارا قرآن جی پڑھتا ہے، قدرتی بات ہے، دل کرتا ہے اس کا سننے کو. تو جب انہوں نے قرآن جی پڑھنا شروع کیا، وہ نبی کا صحابی تھا اور اس کی آواز بڑی زبردست تھی. اور پھر اس نے جب پڑھنی شروع کی سورۃ مریم اور اس نے پہلا رکوع پورا سنا دیا، تو وہ قرآن جی پڑھا تھا تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. صرف بادشاہ ہی نہیں رو رہا تھا بلکہ جتنی وہاں پہ رایا بیٹھی تھی نا وہ بھی رو رہی تھی. تو کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، ان کا اپنا ہی مطلب آواز تھی ان کی بڑی پیاری، اور وہ قرآن جی سنا رہے تھے اور وہ رونے لگ گئے. اب ادھر وہ قرآن جی سنا رہے تھے، ادھر اللہ کے نبی پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں میرے صحابہ کا کیا بن رہا ہوگا، کافر پیچھے چلے گئے ہیں. آپ کو آپ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے ہی پیار تھا جیسے ایک باپ کو بیٹوں سے ہوتا ہے. پریشان تھے، پتہ نہیں میرے صحابہ کے ساتھ کیا بنا ہوگا. ادھر وہ قرآن مجید سنا رہا تھا. جب اس نے اپنی سورہ مریم پڑھی نا تو بادشاہ نے زمین سے نا ایک تنکا اٹھایا، جھاڑو کا لگا لیں یا کوئی بھی تنکا زمین پہ پڑا تھا، اسے اٹھایا اور اس کو ہاتھ میں لہرایا. اس نے کہا کہ اے میری رایا اور اے آنے والوں، جو اس نے مجھے مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے نا، اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ایک بھی بات غلط نہیں کی. واقعی مریم علیہ السلام جو تھی وہ اللہ کی بندی تھی اور عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ تھا. اب جب یہ بات کہی تو ان کو پتا چل گیا کہ اب ہم پکڑیں گے. یہ تو بھاگے وہاں سے. مسلمانوں کو اس بادشاہ نے جگہ دی بڑی زبردست، اور اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کاش مجھے موقع ملے تو میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور اس کے پاؤں دھو کے، باقاعدہ لفظ آتے ہیں کہ اس کے پاؤں دھو کے میں پی لوں، وہ واقعہ اللہ کا نبی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر آیا تو نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس، ادھر ہی مر گیا تھا، کیا وجہ بنی اللہ جانتا ہے. لیکن وہ پھر تابعیوں میں سے تھا. ایک ہوتے ہیں صحابی، ایک ہوتا ہے تابعی. ایک تبع تابعی ہوتے ہیں جو صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے، اور تبع تابعی وہ ہوتا ہے جو تابعی کو ایمان کی حالت سے دیکھ لے. یعنی کلمہ پڑا ہوا ہے پھر اس نے اس کا دیدار لیا تو وہ تابعی بن جاتا ہے، اور ان سب کے اوپر جنت واجب ہے. اب صحابہ کے بعد تابعیوں کا گروپ ہے، لیکن صحابہ کے بعد مخضرمین کا گروپ ہے. تابعیوں اور صحابی کے درمیان جو گروپ ہے نا وہ مخضرمین. ان میں کون لوگ شامل ہے؟ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کے نبی کا دور پایا. آپ کے دور میں وہ تھے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ سکے. جیسے اویس کرنی جو تھے، وہ بھی انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تھی، اللہ کے نبی کا دور پایا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے، کلمہ پڑھا انہوں نے. لہٰذا ان کا درجہ جو نجاشی صحابی تھا، تابعی تھا، مخضرمین تھا، ان کا درجہ صحابی جیسا تو نہیں ہے لیکن تابعیوں سے اوپر ہے، صحابہ سے نیچے ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کفار پیچھے چلے گئے ہیں
تو آپ بڑا رونے لگے کہ پتہ نہیں میرے صحابہ کے ساتھ کیا بن رہا ہوگا. تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ کہ اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو, انہوں نے آپ کا قرآن سنا ہے, آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں کیسے بہہ رہی ہیں. کیوں بہہ رہی ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ مما عرفوا من الحق کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے معاشرے میں بھی جو نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آتے ہیں. یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جب اللہ کا بن جاتا ہے, کشش اتنی ہے اس چیز میں کہ انسان پھر روتا ہے, خوشی میں روتا ہے. تو وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ ہمیں گواہوں میں, حاضروں میں, شاہدوں میں کر لے, جنتیوں میں کر لے, نیکوں میں کر لے. کیا تھا کہ آج تک ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لا سکے, اب ہم لے آئے ہیں. وَنَتْمَعُ اور ہم طمع کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو نیکوں کی قوم میں داخل کر لے, ہمیں معاف کر دے ہمارے پچھلے گناہ. جب یہ آیات آپ کے اوپر نازل کی گئی تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ کو بھی پڑھ کے سنائی. تو ان آیات میں ان کا حال بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے طمع کی کہ اللہ ہمیں تو داخل کر لے نیک صالح قوم میں. تو آپ بھی ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نیکوں میں داخل کرنا, اللہم ادخلنا مع الابرار, اے اللہ ہمیں نیکوں میں داخل کرنا, ہمیں نیکوں کے ساتھ ہی اٹھانا, ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں لے کے جانا. کوشش کیا کریں کہ مجلس ہمیشہ نیک تلاش کریں, دوست ہمیشہ اچھا تلاش کریں جو آپ کو نیکی کی طرف لے آئے. ادروائز قیامت کے دن آپ افسوس کریں گے کہ ہم نے گندا دوست کیوں بنا لیا. 5-6 سوالوں میں ہم نے یہ بات بہت بار پڑھی ہے. یعنی دوست کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے, اس لیے قرآن نے ہمیں بار بار یہ بات کہی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ دعا کریں کہ مع القوم الصالحین, اللہ ہمیں نیکوں میں داخل کر دینا. فاصابہم اللہ تو پھر ہم نے ان کو ثواب دیا, ہمیں ان کو جنت دی جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے کہ اگر انہوں نے مانا تو ہم نے بھی ان کی بات کو قبول کر لیا. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ وہ لوگ, اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے یہاں سے جانے والے تھے عرب سے, اور کچھ وہاں کے بھی لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہیں مانا تھا. تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے, کیونکہ انہوں نے نہیں مانا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب آگے والی آتے ہیں یا ایھا الذین